کسی نے غلط کہا. ہم لوگ تو تیار تھے. میں تو 5 منٹ پہلے اچھا ہاں جی تیار ہو کے انتظار کر رہا تھا. جی تو پریس سر نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اسٹوڈیو تیار ہے جی. مگر ابھی مہمان تشریف نہیں لائے, دوست جنہوں سوال کرنے ہیں. ہم تو 3-4 منٹ پہلے پہنچ گئے تھے یہاں پہ بھی اسٹوڈیو میں. کہ بتایا ہاں نہیں. جی ہاں جی. نہیں یہ پیغام غلط کیوں دیے, یہ جی میں سوچ رہا پتہ کروا لوں گا. جی آج تو جی کیپٹن محمد احمد خان صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. جی فرمائیے. 2 ہیں آج نمائندے ان کے. جی شروع کریں بسم اللہ. ضرور. ان کے ساتھ تو ماشاء اللہ کافی رونق ہے, ان کے سوال کافی ہو جائیں گے. جی شروع کریں. شروع کریں. جی میرا سوال ہے یہ پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے کہ اس میں جو الفاظ ہیں کہ فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے, اس کی اگر کچھ تشریح ہو جائے. اس کے اوپر تو بہت تقریریں ہوئیں اور مضامین اخباروں میں چھپے. اس کا ایک تو اس کا تعلق اندرونی فتنے سے تھا. یعنی حضرت مسلم موعود بالکل چھوٹے تھے, 24 سال کی عمر تھی جو خلافت فائز ہوئے ہیں, اور مقابل پر جو پیغامیوں کا فتنہ تھا اہل لاہور جن کو بعد میں لاہوری بنے, وہ چوٹی کے انجمن کے ممبران بارسوخ اور ان میں علماء دینی دنیاوی ہر قسم کے, جبکہ حضرت مسلم موعود کی نہ صرف عمر چھوٹی بلکہ تعلیم بھی کچھ نہیں تھی. ریاتی پاس ہوتے 10ویں تک جا کے, ہیں 10ویں بھی نہیں کی شاید. تو یہ حال تھا, یہ مقابلہ تھا. اور اس وقت وہ بہت ہی وہاں بڑے زوم کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں قادیان سے, خزانہ خالی کر کے. 6 آنے رہ گئے تھے خزانے میں, اس طرح جماعت سنبھالی ہے. اب اس کے باوجود اور پھر ایک اور مشکل یہ کہ بہت بڑے بڑے پرانے بارسوخ لوگ سیالکوٹ کے, صوبہ سرحد کے, تمہارے کیا لگتے تھے پڑنانا, ہاں وہ بھی ان میں سے تھے جن کے پیچھے صوبہ سرحد کی اکثر جماعت تھی. اور وہ سارے مولوی محمد علی صاحب اور ان کے دوستوں سے, ان کے بارسوخ لوگوں سے متاثر ہو کے ان کے ساتھ الگ ہو گئے. اس وقت یہ الہام جو ہے وہ کس شان سے پورا ہوا ہے. فتح و ظفر کی کلید تجھے دی جاتی ہے, اور ایسا صفایا ہوا ان سب کا کہ لاہوری جماعت سکرتے کھسکتے کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اب ان کا جب سے وہ علیحدگی ہوئی ہے آج تک ٹوٹل ان کے جو سالانہ بجٹ ہے جمع کر لیں تو ہمارے 1 مہینے کے بجٹ کے برابر بھی نہیں بنے گا. کوئی اس میں شبہ کی بات نہیں. پھر قرآن کریم کے سارے نوٹس جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ہدایات سے تیار ہوئے ریویو کے ایڈیٹر کے طور پر, انہاں اس وقت کس کے ایڈیٹر تھے, ریویو کے ایڈیٹر تھے نا, ہاں. انہوں نے جو بہت سے مضمون ہیں جن میں کوئی نام نہیں ہے, اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لکھوائے ہوئے مضامین ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام اپنی ہدایتیں دے دیا کرتے تھے اور ریویو میں وہ چھپتے تھے, اور جو پہچان سکتے اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو تحریر تو نہیں مگر یہ لکھوایا ہوا مسیح علیہ السلام نہیں ہے. اور وہ سارا مواد ہر چیز سمیٹ کے نکل گئے. اس لیے ایک لمبے عرصے تک یہ دندناتے پھرتے تھے کہ ہمارے پاس تفسیر, ہمارے مولوی صاحب نے تو تفسیر لکھ دی انگریزی میں, اور تو لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت مسلم موعود کو تفسیر کبیر کی توفیق ملی. کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں فتح و ظفر کی کلید کا الہام پورا نہ ہوا ہو. پھر مخالفوں کا شور, اس کے مقابلے پر پھر ٹکرانا ان سے. تو یہ الہام اس قسم کے الہامات میں سے ہیں جو بار بار پورے ہوا کرتے ہیں بڑی شان کے ساتھ. خالی فتح کی کلید بھی کہا جا سکتا تھا, مگر فتح و ظفر میں ایک ظفر نے ایک شان پیدا کر دی ہے جو خالی فتح کے لفظ میں نہیں ہے. جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس میں ایک نئی شان پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ بتائیں, تعارف کرواتے جائیں آپ ان کا. یہ ہمارے نواب محمد احمد خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, چھوٹے صاحبزادے, اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے نواسے ہیں.
अपाम तिरमीद के बेटे। हाँ काजी नासिर अहमद भट्टी, काजी अब्दुल सलाम साहब। हाँ आप भी माशाअल्लाह चश्मे बुज़ुर्ग। और आगे हैं हाँ अब सईद नहीं जो सवाल करेगा उसका तारुफ कराना है। हाँ अच्छा, हजूर लाइफ और सोल में क्या फ़र्क है? क्योंकि स्पर्म और ओवम में लाइफ होती है और उनमें एक मुअय्यन जगह पहुंचने का शऊर होता है, लेकिन उनमें गालिबन सोल नहीं होती। तो ज़िंदगी और रूह में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क असल में जवाबदेही और जवाबदेही ना होने का फ़र्क है। जो ज़िंदगी है वो तो अमीबा से शुरू हो जाती है, बल्कि उससे पहले भी जो बायो यूनिट पहला बना था वो अमीबा से पहले था कुछ, और वहाँ से जिसको बायो का लफ्ज़ ज़ाहिर करता है जिस चीज़ को, वो ज़िंदगी है। तो इससे पहले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं थे। इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ जिस यूनिट से शुरू हुआ है उससे पहले उसको बायो यूनिट्स नहीं कहते बल्कि ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। केमिस्ट्री ऑर्गेनाइज हो गई थी और उसके नतीजे में बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह इस किस्म की चीज़ें वजूद में आ चुकी थी। लेकिन बायो यूनिट वो है जिसके जो रोशनी से ग़िज़ा पाकर ज़िंदगी में ढला है, और पहला आग से ग़िज़ा पाकर ज़िंदगी में ढला था। तो कुरान करीम ने इतने बारीक फ़र्क किए हुए हैं कि आदमी की अक़ल हैरत में डूब जाती है। ये सारे फ़र्क कुरान करीम में खोल खोल कर किए हुए हैं। नूर से इंसान की पैदाइश है और नार से शैतान की, और वो जो नूर है वो मिट्टी से निकला है, समझे? तो मिट्टी और नूर ने मिलकर जो पैदाइश पैदा की है वो ज़िंदगी है जिसको मैंने बताया था, वो बायो यूनिट्स। फिर उससे आगे वो बायोलॉजी और बॉटनी, इन दो उन्वानात किताबें दोनों किस्में ज़िंदगी की आगे बढ़ती रही हैं। इन सब में रूह नहीं है। और कभी कभी दरख्त को भी जवाब दे देखा है आपने कि दरख्त से पूछा जाए कि तुमने ये फलां हरकत क्यों की थी और फलां क्यों की थी, या कीड़े मकोड़ों से जवाबदेही हो। तो ज़िंदगी का मतलब जवाबदेही नहीं है, खल्क़ आखिर के नतीजे में जवाबदेही होती है। चुनांचे कुरान करीम ने हज़रत आदम के मुतालिक जब ये फरमाया कि नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि ए फरिश्तों जब तक मेरी रूह न इसमें फूंकी जाए उस वक्त तक तुमने इसके बाद इसकी अताअत नहीं करनी, कोई फ़र्ज़ नहीं किसी पर। नफ़ख़ रूह वो जो है रूही खुदा की, ये दो माने रखता है। एक तो ये कि इंसान को खुदा ताला की तरफ से वही नसीब हो, इसलिए रूह की अब मैं तशरीह कर रहा हूँ आपके सामने। ये मज़मून अंबिया और शरीयत से ताल्लुक़ रखता है। एक वो रूह है जो नफ्स को अपनी पहली हालतों से इंसान के स्टेज पर आकर अलग कर देती है। वो रूह है जो इंसान को ज़िंदगी के आगाज़ में नहीं मिलती बल्कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद मिलती है। और इस सिलसिले में गुज़श्ता सवाल जवाब की मजलिस में भी मैंने बयान किया था कि जो जदीद तरीन साइंसदान हैं, जो एम्ब्रियोलॉजी वगैरह के स्पेशलिस्ट, वो इस बात पे हैरान हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैसे ख़बर मिली कि 120 दिन के बाद वो ज़िंदगी पैदा होती है बच्चे में जो अगर वो एबॉर्ट भी हो जाए तो उसके ज़िंदा रहने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। अब इससे पहले एम्ब्रियो लाइफलेस नहीं है लेकिन सोललेस है। ये आपको मैंने फ़र्क करके बेकायदा साइंटिफिक तफरीक बता दी है। एम्ब्रियो तो बात की बात है, नुत्फ़ा अलग अलग भी ज़िंदगी रखता है लेकिन अपनी सोल नहीं रखता। लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो फिर ज़िंदगी बनती है जॉइंटली, और जब तक 120 दिन न गुजरें उनको सोल नहीं मिलती। और जब सोल मिलती है तो फिर बच्चा अगर एबॉर्ट भी हो जाए उस वक्त तो उसको इनक्यूबेटर में रख के या किसी तरीके से
संभाला जा सकता है और उसके बचने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। अब वहाँ क्यों जिंदा रहता है, पहले क्यों नहीं जिंदा रहता? लोथड़ा निकले, अगर वो जिंदा इन मानों में होता कि उसकी अपनी एक आज़ाद शख्सियत है तो उस लोथड़े को भी उसी तरह पलना चाहिए था। जी समझ गए ना? ठीक है। ठीक है। आप इंजीनियर हैं और शबीर भट्टी साहब डॉक्टर हैं, आपने इनका सवाल खुद ये कर दिया, शायद ये इंजीनियर का सवाल कर दें कोई। स्वैप कर गए आप पोजीशन अपनी। चलें तारीफ तो कराओ इनका। हाँ। अगर सईद लोन साहब हैं, ये हमारी वाल्थम फॉरेस्ट ईस्ट लंदन में है, उसकी जमात के सदर हैं। और भी कुछ है, और भी बताएं ना बातें इनकी। बाकी ईस्ट अफ्रीका असगर लोन साहब के क्या लगते हैं, जो हमारे बहुत गहरे दोस्त पुराने हैं? दमाद नहीं खुदा का खौफ करो, क्या हो गया? मेरे चचा थे। चाचा मेरे अब्बा जान थे। सूफी इब्राहिम साहब के दामाद रहे। सूफी इब्राहिम साहब तो सारे मशहूर है, उनकी नस्लों के बाद नस्लें उनसे पढ़कर गुजरी हैं। कादियान में नायब हेड मास्टर भी हुआ करते थे और फिर यहाँ के रब्बा में आके हेड मास्टर भी बने। सईद महमूद शाह साहब के साथ नायब के तौर पर रहे, मगर बहुत ताल्लुकात थे और बहुत ही बारोब शख्सियत थी। बहुत उनके तलबा और साथी सब इज़्ज़त किया करते थे। साहिब इल्म उनके दामाद हैं ये हैं। और असगर लोन साहब के भतीजे। आपके बाद तो शिकारी नहीं थे? नहीं हैं? सिर्फ असगर लोन साहब थे, लेकिन वो चोटी के शिकारी थे। बिल्कुल सही है। उनके शिकार की दास्तानें लोगों औरों ने भी चुराई बहुत। इतना था उनके उस माल। कम गो थे वैसे, बिल्कुल आदत नहीं थी अपनी शेखियों की चीज़ें बता, उनसे कुरेद के पूछना पड़ता था, अच्छा बताएं फला चीज़ का चेहरा, हाँ किया था, क्या देखा? फिर वो आते बताया करते थे हाथियों की, किस तरह शेरों की। उन्होंने हर किस्म का शिकार चोटी का किया हुआ है। बल्कि हुकूमत जो मुश्किल जानवर होते थे ख़तरनाक, इनसे दरख्वास्त किया करती थी कि आप उनको मारे जाके। असगर लोन साहब और बड़ी हैवी राइफल्स थी उनके पास, हॉलैंड की बड़ी हैवी राइफल्स थी। वो दूसरी माउजर भी रखी हुई थी। माउजर भी थी, हाँ। माउजर भी थी जी। लेकिन हॉलैंड का सेट था, वो बहुत सस्ता उस ज़माने में मिल गया था। वो मेरा ख्याल है अब तो उसकी कीमत 30-40 हज़ार पाउंड होगी, उसे 150 पाउंड में मिला था इनको। वो डबल बैरल भी है 0.5। हाँ वो सेट उनको मिला था। जी। उस ज़माने में बड़ा इन्होंने दिल खोल के खरीदा। 150 पाउंड बहुत बड़ा हुआ करता था उस ज़माने में। हाँ चलें फिर बताएं आप बातें। हजूर मैं जब रब्वा हाल ही में जब गया तो मैं बिश्ती मकबरे में जब देखा, पहली दफ़ा पहले नज़र कभी नहीं ख्याल नहीं आया, तो एक अल्फाज अलवसीयत के जब मैंने देखे, मैंने कहा हजूर से वज़ाहत पूछूंगा। उनके अल्फाज ये थे कि खुदा ताला ने आसलम के ज़माना में बाज़ खफीफ इम्तिहान भी रखे हुए थे, जैसा कि ये भी दस्तूर था कि कोई शख्स आसलम से किसी किस्म का मशवरा ना ले। आगे ये जो है वो उसके लिए मुझे वज़ाहत चाहिए, जब तक पहले नजराना दाखिल ना करे। तो ये कहाँ लिखा हुआ था? उधर बिश्ती मकबरा के बाहर, अंदर बिश्ती मकबरे के अंदर। ये समझ नहीं आई मुझे, मैंने कभी नहीं पढ़ा ये। मैंने भी जब मैंने ये लफ्ज़ देखे ना, तो मुझे ख्याल है कि जब तक क्यों है ये। तो फिर मुझे मैं आपको बताता हूँ। जी असल में वो लफ्ज़ सदका इस्तेमाल हुआ है। नहीं हजूर, सदका तो कुरान मजीद में जी वही उसी की तरफ इशारा है। जी उसी की तरफ इशारा है जी। और उसी की तशरीह है। इस लफ्ज़ सदका में गुज़श्ता उलमा ने भी और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीर में भी है जी। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने भी बड़ी वजाहत से ये लिखा है कि इससे मुराद महज किसी और को सदका देना नहीं, बल्कि उसका फ़लसफ़ा बयान किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ हदिया पेश करो ताकि एक ज़ाती ताल्लुक़ का सिलसिला बने। जी। इस मज़मून पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी खूब खोल कर बयान फरमाया। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने भी इसी नुक्ते को अपने तौर पर उठाया है। लेकिन महज ये नहीं है, ये गलत फहमी है। ठीक, ये एक पहलू है जी। और इस पहलू के नतीजे में
بعض دفعہ صحابہ کو کچھ کوئی پھول ہی کا تحفہ ہو، کوئی چیز ہو، مطلب ہے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے تھے، کچھ لے جایا کرتے تھے، اور اگر نہ ہو تو قطعاً اس سے ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پڑتا تھا جہاں تک ان کی دیکھ بھال، ان کی خاطر مدارات اس کا تعلق ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ زیادہ وسیع اور اہم ہے کہ جانے سے پہلے کچھ صدقہ غریب کو دے دیا کرو، ٹھیک. یا خدا کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا کرو. وہ پہلو میرے نزدیک، میں نے ایک دفعہ خطبے میں روشنی ڈالی تھی، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس سے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشورہ لینے جاتے تھے لوگ، تو ایک مشورے کی قیمت ہوا کرتی ہے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کو تو قیمت کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے خدا کے حضور پیش کرو تو گویا تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں قیمتی وقت لے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر تمہارے حق میں بہتری کے سامان کرے گا. یہ مضمون ہے سارا. سمجھیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے احساس ہی ہوا تھا کہ اگر غریب آدمی، سوال میں نے اس کا ایک حل بڑا آسان پیش کر دیا تھا جماعت کے سامنے اسی خطبے میں. اچھا ٹھیک. میں نے کہا آپ کے لیے ایک میں سب سے اچھا نذرانہ یہ تجویز کرتا ہوں کہ تبلیغ کیا کریں، اور مجھے یا وہ پھل تحفہ دن پیش کریں کہ ہم نے یہ احمدی بنایا ہے، ٹھیک. یا کوششیں بتا دیا کریں، تو وہ میرے لیے نذرانہ ہے. اور صدقے کے مضمون میں ایک اعلیٰ عرفہ رنگ میں یہ چیز بھی داخل ہے. سمجھ گئے؟ اور یہ کہ غرباء ملتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پیش کرتے تھے، یہ غلط ہے. ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ اکثر غرباء کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود دیا کرتے تھے. تو حاجتوں والے لوگ ہیں وہ اس میں مضمون میں بیان ہی نہیں ہیں. ٹھیک. یہ کسی اپنی غرض کے لیے وقت لینا اور مشورہ مانگنا یا کسی چیز کی کوئی مسئلہ بیان کرنا، یہ ان مواقع سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. مگر سارے حاجت مند، سب سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہوتے تھے، اور کبھی بھی ثابت نہیں کہ وہ تحفہ لے کے جاتے ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. جزاک ہاں. حضور یہ جو واقعہ ہے حضرت ہاں ڈاکٹر محمود احمد صاحب ظفر جی نذیر ڈار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. اور کلیپم جماعت کے صدر. ہاں یہ ڈار نہیں کہلاتے نا، یہ نہیں کہلاتے. ہاں نہیں، نہیں کہلاتے. ہاں یہ بال ارادہ نہیں کہلاتے مطلب ہے کہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ ڈار کہیں ان کو. ڈار لفظ میں کوئی ڈرونا پن ہے نا، میں کہ اس کی وجہ سے گھبراتے ہیں. اچھا تم آئیے. یہ جو واقعہ حضرت عبداللہ سنوری صاحب والا، جی یہ سرخ سیاہی کی چھینٹوں کا واقعہ، اس میں کوئی فزیکل یا جسمانی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ جس کوئی طرح بھی حضرت نہیں. موسیٰ کا واقعہ تھا، عصا، اس میں بھی وہ یہی واقعہ نہیں، بالکل اور ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اقتداری معجزات، یعنی ایسے معجزات جس کو مسیح علیہ السلام نے خارق عادت فرمایا ہے اور اقتداری بھی. اور یہ معجزات غیروں کے لیے اور ان کو مومن بنانے کے لیے کبھی بھی نہیں دکھائے جاتے. سمجھیں؟ اس لیے موسیٰ والا معجزہ یہ نہیں ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع پر دودھ اتنا بڑھا کہ کئی بھوکوں کی پیاس بجھا کر اور غذا کی ضرورت پوری کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور پھر بھی بچ رہا. اب یہ جو تخلیق کا معجزہ ہے، اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اقتداری بھی فرمایا ہے اور خارق عادت بھی. اور اس کا تعلق صاحب ایمان کے ایمان کو مزید طاقت دینے سے ہے، اور اس یقین کو بڑھانا ہے کہ جو خلق کی باتیں سنتے ہو تم نے دیکھی تو کبھی نہیں، اور ایمان رکھتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے خلق کے کرشمے بھی دکھا سکتا ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے ہوا. بس اس تعلق میں وہ جو جنگ احزاب کے وقت ایک بہت بڑے قافلے نے جو سینکڑوں پر مشتمل تھا، ایک ہنڈیا میں پکنے والا سالن
ایک پرات میں گوندھا ہوا آٹا کھایا اور پھر بھی بچ رہا. جو مولوی اور بیوقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ دو باتیں کافی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس سے بہت ہی زیادہ اقتداری شان کے معجزے اور ایسے حیرت انگیز کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ہو چکے ہیں. تو اس لیے اگر مسلم مسیح علیہ السلام پر آپ کے ایک کامل غلام کی صورت میں خدا نے ایسا فضل کیا ہو تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے. یہ کیسے ہوتا ہے اس کی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں یعنی سائنسی طور پر اس کی توجیہ یہ اس تعلق میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا مگر یہ میں بتا سکتا ہوں کہ بعض چیزیں رونما ہوتی ہیں اور اب جو پیراسائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ بن چکے ہیں کہ باقاعدہ جسم کو ایسی توانائی ملتی ہے جو باہر سے کہیں سے نہیں آتی اور یقینی طور پر مل جاتی ہے اور یہ پیراسائیکولوجیکل فیکٹرز میں ایک فیکٹر داخل ہے. تو اس توانائی کا پیدا ہونا مثلا ایک بھوکا آدمی کئی دن سے بھوکا اس کو یہ سوتے میں یا جاگتے میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ میں کثرت سے دودھ پی رہا ہوں یا کوئی غذا مجھے مل رہی ہے اور جب وہ اٹھتا ہے تو سیر ہو چکا ہوتا ہے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے اس کی پیاس مٹ جاتی ہے اور پھر وہ عملاً توانائی حاصل کر لیتا ہے. اس ضمن میں وزن کے تجربے بھی ہو چکے ہیں. ایک کتاب میں یہ درج ہے کہ ایسے تجارب میں سے جن کو گزارا گیا ہے جب ان کا وزن کیا گیا تو کم نہیں ہوا تھا کچھ زیادہ ہو گیا تھا. اب یہ اس اقتداری معجزے کی تائید میں رونما ہونے والے واقعات ہیں مگر یہ چونکہ خود کوئی سائنٹیفک وجہ پیچھے نہیں رکھتے اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سائنسی وجہ میں بیان نہیں کر سکتا مگر اس کی تائید میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو کچھ دکھاتا ہے اس میں اس قسم کے کچھ کوئی موجبات ہوں گے جو انسانی نظر سے مخفی تو ہیں لیکن تجربے میں آ چکے ہیں. اس لیے ان اقتداری معجزات کے انکار کی اس زمانے میں تو کوئی گنجائش اب نہیں رہی. صرف یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جو ظاہر کرنے والا ہے معجزہ جس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنے کی ادنا بھی کوئی گنجائش نہیں یا اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگانے کی ایک ذرہ بھی گنجائش نہ ہو. اور پھر گواہ کیسے ہیں اس کے؟ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ ہوا ہے یہ عبداللہ سنوری صاحب گواہ بنے اور عبداللہ سنوری صاحب کی ساری زندگی معروف تھی وہاں بالکل سادہ لو انسان وہ بات بنا ہی نہیں سکتے تھے کوئی بہت زیادہ سادگی تھی مزاج میں اور پھر وہ کپڑا بھی دکھایا اور ہمیشہ نے اس کی تائید بھی فرمائی. وہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں اقتداری معجزے کے سوا کسی اور تشریح کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ جس حجرے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہم بھی کھیلا کرتے تھے بچوں میں پڑھا بھی کرتے تھے. چھوٹا سا حجرہ ہے اس کی چھت بالکل صاف اور دروازہ بند ہو تو کوئی رستہ نہیں کسی اور چیز کی چڑیا بھی نہیں آ سکتی اندر کچھ نہیں آ سکتا. اب اس کا پچھلی طرف سے دروازہ کھول دیا گیا ہے مگر میں بتا رہا ہوں اپنے بچپن کا جو ہم نے حجرہ دیکھا ہو جس میں بیٹھا کرتے تھے وہ مسجد کے خادم کے لیے اس کے پیچھے ایک حجرہ سا بنا ہوا تھا. وہاں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ لیٹ آرام فرمایا کرتے تھے تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے اور عبداللہ سنوری صاحب دبایا کرتے تھے. تو ایسے ہی ایک موقع پر عبداللہ سنوری صاحب دبا رہے تھے اس چھت کے اوپر کسی چیز کی اٹکنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. اس قسم کی چھتیں نہیں تھیں صاف چٹیل چھت وہ مکڑی کے لیے بھی چلنا شاید مشکل ہو اتنی صاف چکنی چھت تھی وہ. تو وہاں اس نے دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام کے قمیص پر کچھ سرخ نشان ظاہر ہوئے ہیں کچھ اس طرف کچھ اس طرف. تو حیران ہو کے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس پر حضرت مسیح علیہ السلام کی آنکھ کھلی
میاں سنوری صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کے اوپر کچھ سرخ سے جیسے سیاہی کے یا خون کے چھینٹے ہوتے ہیں ایسے پڑے ہیں. اب یہ بعض دفعہ ڈاکٹری لحاظ سے کیپیلریز کے پھٹنے سے بھی ہو جاتا ہے, یعنی وٹامن پی کے وغیرہ کی کمی ہو تو کیپیلریز پھٹ کے تو فوارہ سا خون کا نکل کے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ کپڑوں کے اندر جو واقعہ ہو رہا ہے وہ عبداللہ سنوری صاحب کی پگڑی کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا. یہ تائیدی نشان اللہ تعالیٰ نے دکھایا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری پگڑی کے اوپر بھی چھینٹا پڑا ہے. اور جب ہمیشہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے گویا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کچھ کاغذات پیش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ جس طرح حاکم وقت کے طور پر بیٹھا ہوا سیاہی میں ڈبوتا ہے, سرخ روشنائی میں اس نے اپنا قلم ڈبویا اور کچھ قطرہ زیادہ ہو گیا تو اس کو جھٹکا اور پھر دستخط کیے, اور وہ تقدیر پر ہی دستخط ہو رہے ہیں اور موضوع بھی تقدیر ظاہر کرنے والا ہے. اور وہ جو زائد چھینٹے تھے آپ نے فرمایا یہ وہ چھینٹے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا دیکھو میاں عبداللہ اور تو نہیں کہیں. اب سوتا ہوا آدمی نے کیسے بنایا یہ, یعنی ہمیشہ سے تو ویسے ناممکن تھا مگر دوسروں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے جو پگڑی اتاری تو پگڑی کے عین اوپر اسی سیاہی کے ویسے ہی چھینٹے تھے. تو اس پر انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ یہ قمیض مجھے تبرکن دے دیں, میں ساری زندگی اپنے پاس رکھوں گا. تو آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارے ساتھ دفن ہوگی, کیونکہ میں نہیں پسند کرتا کہ یہ شرک کا موجب بنے. یہ ہے سارا واقعہ. سمجھ آ گئی؟ جی. تنویر صاحب کا تعارف کرائیے. یہ سید تنویر مجتبیٰ صاحب ہیں, ڈاکٹر سید غلام مجتبیٰ صاحب کے بیٹے ہیں, اور ڈاکٹر تاثیر مجتبیٰ صاحب جو غانا میں ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ تاثیر مجتبیٰ, اللہ کی فضل سے غیر معمولی خدمت کی توفیق پانے والے اور بہت قابل, بہت ہر دل عزیز ڈاکٹر ہیں. ہاں حضور, میرا جو سوال ہے وہ شیعوں کے بارے میں, ان کی امامت کے بارے میں, کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم اس لیے ہیں کہ وہ بن باپ کے ان کی پیدائش تھی اور آدم کا گناہ نہیں آیا. اسی طرح جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان میں وہ کیا کہتے ہیں معصومیت آئی ہے. تو یہ ایک جگہ گناہ, ایک جگہ معصومیت, پھر جو علم کا ٹرانسفر ہے, یہ پیدائش سے اس کا یہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کوئی تعلق نہیں. اگر یہ ہوتا تو حضرت ابراہیم جو بت پرست کی اولاد تھے ان کو امامت کیسے مل گئی؟ کیونکہ انہیں جائل للناس سے امامہ پہلا لفظ وہاں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. یہ سید ہے نا, اس لیے کچھ تھوڑے تھوڑے مائل ہو جاتے ہیں اس طرح کہ جو کچھ ہمارے حق میں بات ہو رہی ہے نا. چلے جی. ڈاکٹر شبیر بھٹی صاحب یہ ساؤتھ ایسٹ لنڈن کی جماعت کے صدر ہیں. ہاں جی. اور ان کا رشتہ کو بتائیں, ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے ناصر بھٹی صاحب کے ساتھ؟ ڈاکٹر اپنے جو ہے قاضی عبدالسلام صاحب کے نواسے لگے. نواسے, ہاں بہت اچھا. چلیں جی. اور حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پڑھ نواسے اور پڑھ پوتے ہیں. ایک اور پڑھ میرے خیال 2-3 پڑھ جتنے ڈال دیں آپ کیا اس لیے میں جتنے مزید ڈال دیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں پڑھ پیا تو رشتہ گیا. ٹھیک ہے, بالکل. ہاں جی. میں نے سوال کرنا تھا کچھ ادویات کے اثرات کے بارے میں. ٹھیک ہے. کچھ ایسی ادویات ہیں ہمارے ایلوپیتھک میں جن کا اثر انسان کے ذہن پر اس قسم کا ہوتا ہے کہ ان کے ذہنی توازن پر اثر پڑتا ہے اگر وہ اس کو غیر معروف استعمال کیا جائے. اور خصوصاً انستھیٹکس میں دیکھا جاتا ہے کہ جب ہوش میں انسان آ رہا ہوتا ہے کہ تو وہ بہک سا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے, اور جو بندشیں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ کھل جاتی ہیں.
تو میں یہ سوچنا چاہتا تھا کہ یہ عارضی ہے یا جاری رہنے والا اثر ہے؟ عارضی، عارضی، تھوڑی دیر کے لیے. بالکل. ٹھیک. اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہومیوپیتھک نقطہ نگاہ سے روحانی بیماری، کچھ روحانی بیماریوں کا علاج ان دنیاوی ادویات سے، مادی ادویات سے کیا جا سکتا ہے، مطلب جن لوگوں کی ویسے آزاد خیالات ہوں اور بندشیں ہوں. ہومیوپیتھی میں تو کثرت سے ایسی دوائیں ہیں پہلے استعمال ہو رہی ہیں جن کا روحانی، اچھا روحانی نہیں ہے مضمون. روحانی ان معنوں میں ہے کہ ہومیوپیتھک صرف اس صورت میں کام کر سکتی ہے کہ کوئی روح ہو. اگر روح نہ ہو تو ہومیوپیتھک کام کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس ڈائلیوشن میں ہومیوپیتھک دی جاتی ہے، جتنا اس کو ہلکا کر کے دیا جاتا ہے، اس میں اتنے وہ مادہ کم ہوتے ہوتے اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ غائب ہونے کے بعد جو اس کو مزید ہلکا کیا جاتا ہے وہ عام انسان کا تصور اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، بلکہ میتھمیٹیشین بھی اسٹیگر کر جائے گا. وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز ایسی دنیا میں ہے. جو بہت بڑی فگرز یہ پیش کرتے ہیں سائنسدان، مثلا ڈاکٹر عبدالسلام کی جو تھیوری ہے یونیفیکیشن کی، اس میں اسی دوران انہوں نے یہ بھی کیلکولیٹ کیا ہائر میتھمیٹکس کے ذریعے کہ پروٹان کی بھی ایک عمر ہے. پہلے اس سے ایٹم کے متعلق تو ثابت ہو چکا، پہلے اس کو بھی انڈسٹرکٹیبل کہا کرتے تھے، لیکن بعد میں اب تو ایٹم تباہ ہوتا لوگوں نے دیکھ لیا، نیوکلیئر فیوژن ہوئے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود پروٹون کہتے ہیں نہیں تباہ ہو سکتا. پروٹون ہمیشہ رہنے والی ایک چیز ہے. یہ تصور بھی اب ٹوٹ گیا ہے بالکل. اب ہائر میتھمیٹیشنز جو ایڈوانس میتھمیٹکس کے ذریعے کیلکولیشنز کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے رنگ میں کیلکولیشنز کی. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے جو کیلکولیشن کی وہ غالباً 10⁻³ ہے کہ اس کی عمر پروٹان کی 10 اور کیا کہتے ہیں اس کو ⁻³ کو اردو میں؟ مربع یا کچھ نہیں، کچھ بہرحال اس کی طاقت یہ ہے. اس کا نام کچھ بھی ہو، صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر 10 کے اوپر آپ 33 لکھ دیں تو 10 کے دائیں طرف، 1 کے دائیں طرف 33 زیرو لگانے ہوں گے. 1 کے دائیں طرف اگر 33 زیرو لگ جائیں تو جب سے دنیا بنی ہے، یعنی بگ بینگ یہ شمار کرتے ہیں نا، جس سے تقریباً 18 سے 20 بلین سال ہو چکے ہیں، اس عرصے میں اور آگے بڑھے گا کچھ عرصہ، کافی آگے بڑھے گا، تب جا کر وہ ٹوٹ سکتا ہے، یعنی ختم ہو سکتا ہے پروٹون، یعنی اس کی طبی عمر اس سے زیادہ نہیں. تو 33 زیرو سے کتنی لمبی فگر بن گئی ہے، ⁻³ اور ہومیوپیتھک میں جب آپ 30 پوٹینسی، جو بالکل معمولی پوٹینسی ہے، وہ کسی کو دیتے ہیں تو پتہ ہے وہ کتنی ہلکی ہوتی ہے. 1 لکھ کر 30 زیرو نہیں بلکہ 60 زیرو لگائیں، اور ہر زیرو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے اس پہلی رقم کو کہ آپ سمجھتے ہیں صرف 10 کا اضافہ ہوا ہے. ہر زیرو حیرت انگیز طور پر زیادہ کر دیتا ہے. مثلا 1 بلین اگر ہو، کوئی زیرو لگ کر 1 بلین ہو، اس کے اوپر ایک پوٹینسی اس کی زیادہ بڑھا دیں، یعنی 1 زیرو بڑھا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلین 1 بلین دفعہ آگے پیچھے کھڑا ہو جائے تو پھر وہ شکل رقم بنے گی. تو ہر زیرو جو بڑھتا ہے اپنی پہلی ساری جو رقم ہے اس کو اس ساری رقم سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے. 1 بلین کی بجائے 20 بلین کی بجائے 20 بلین 20
20 बिलियन दफ़ा 20 बिलियन आगे पीछे खड़े हो जाएं तो एक पोटेंसी बढ़ती है। और 30 पोटेंसी जिसको कहते हैं, इसके मुताबिक मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है साइंसदानों का कि सारी यूनिवर्स में इतने एटम नहीं है जितनी पोटेंसी सारी यूनिवर्स में। और 200 पोटेंसी रोजमर्रा खेलते फिरते हैं लोग इससे, और 1 लाख पोटेंसी, उसका मतलब है 2 लाख जीरो लगा दो, कोई तस्वुर इंसान का पहुंच सकता ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन 1 लाख पोटेंसी को जिस्म मालूम करता है और ऐसा कतई जवाब देता है कि आदमी हैरान रह जाता है। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि रूह के बगैर मुमकिन ही नहीं है, ये नामुमकिन है कि रूह के बगैर कोई पैगाम मिल सके। और दूसरा, जितना भी इंसानी निज़ाम है उस पर मेरा नज़रिया ये है कि ब्रेन कंप्यूटर है और ऑपरेटर रूह है। इसलिए ब्रेन को जब वो ऑपरेट करेगी तो उस वक्त जो चाहिए वो नतीजा जिस्म निकालेगा उसकी गुलामी में। तो रूह को पैगाम मिले बगैर जिस्म अपनी ज़ात में इस पैगाम को महसूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कोई मादा नहीं है। मादा होने के इम्कानात को इस तरह ख़त्म किया गया है कि इंसानी ज़हन आगे आरी हो जाता है सोचने से कि क्या चीज़ है। समझ गए? अब ऐसी हालत में इतना यकीनी काम करना कि डॉक्टर जिसको कहें कि ये कैंसर का मरीज़ नाकाबिल इलाज है और सूज जाए गुठली से, मुंह इतना बड़ा हो जाए, और एक खुराक उसको मैं लाख की दिलवाऊं और हफ्ते के अंदर अस्पताल से वापस आके वो गुठली गायब होनी शुरू हो जाए, 1 महीने में सब गायब हो जाए। ये क्या हुआ वाक़या? और दोबारा हो, दोबारा फिर यही हो जाए। और ऐसे और मरीज़ भी हों, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। लोग कहते हैं इंसानों पर शायद नफ्सियाती असर हो, तो वो 1 लाख पोटेंसी खा के नफ्सियाती असर होना जिसमें है ही कुछ नहीं। और अगर गलत पोटेंसी दे दोगे तो नहीं होगा असर, बल्कि नुकसान भी हो जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें। इसके अलावा रूह की मौजूदगी का एक ऐसा क़तई सबूत और मिला है कि जो कोई माकूल साइंसदान उसको झुठला सकता ही नहीं। वो है कि इंसान जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, वो स्पिन कर रहे होते हैं या दाईं तरफ या बाईं तरफ, और जो दाईं तरफ स्पिन कर रहे हैं या बाईं तरफ स्पिन कर रहे हैं, केमिकल एक है, उसके केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी फर्क नहीं। समझे? जर्रा भी फर्क नहीं। कोई साइंस की लेबॉरेटरी उनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के ज़रिए ये नहीं मालूम कर सकती कि इसके अंदर एटम यूं घूम रहा है या यूं घूम रहा है, या मॉलिक्यूल इस तरफ घूम रहा है या उस तरफ घूम रहा है। लेकिन अदना हालत में ज़िंदगी उसको पहचान लेती है, इतनी अदना हालत में कि उसका दिमाग भी नहीं मिला। चुनांचे ये उस शऊर का आगाज़ है जिसने रूह बनानी है। मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसकी सबसे अदना मिसाल मोल्ड की है, काई जिसको कहते हैं। अब काई के अंदर नर्वस सिस्टम भी कोई दिखाई मालूम नहीं हुआ साइंसदानों को, कोई उसका दिमाग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सबसे पहले पास्टर ने आज से 150 साल पहले पेरिस में एक तजर्बे में ये बात दरियाफ्त की, तो हक्का पक्का रहेगा कि क्या वाक़या हो गया। 150 साल हो गए, आज तक साइंसदानों को नहीं पता कि कैसे हुआ है। मानते हैं कि होता है। एक एसिड का महलूल, क्रिस्टल्स थे, एक एसिड के क्रिस्टल्स, जिसमें उसने पोलराइजेशन का फ़र्क देखा। क्रिस्टल में से अगर रोशनी गुजारी जाए तो लाइट को पोलराइज कर देता है, या वो दाईं तरफ मुड़ती है या बाईं तरफ मुड़ती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो उसने ये देखा कि उसने उनको अलग अलग किया और उनके महलूल बनाए। एक महलूल में
ایسے کرسٹل تھے جو دائیں طرف روشنی کو گھماتے تھے، ایک میں تھے بائیں طرف گھماتے تھے، لیکن ایک محلول میں برابر تھے. اس لیے اس محلول سے جب وہ روشنی گزارتا تھا تو پولرائز نہیں کرتی تھی لائٹ، وہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو نیگیٹ کر دیتے تھے. کرسٹل دونوں جو برابر تھے، تو ایک ہی چیز، ایک ہی کیمیکل، اس کے کرسٹلز چونکہ برابر موجود تھے اس لیے وہ لائٹ پولرائز نہیں ہوتی تھی. یعنی لائٹ گزرے تو وہ پہچاننے کے سائنسدان آسانی سے سمجھ سکتے. اتنا آپ یاد رکھیں کہ وہ روشنی ایک طرف مڑ جائے گی سیدھی گزرنے کی بجائے، یا دوسری طرف مڑ جائے گی دائیں طرف یا بائیں طرف. تو اگر کسی طرف نہ گزرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو لائٹ کو دائیں طرف یا بائیں طرف پھینک سکے. ٹھیک ہے. وہ ایک دفعہ ایسا محلول بنا کر اس کو چھوڑ کے بھول گیا کچھ عرصے کے لیے. ایک دن جا کے دیکھا تو مولڈ سے وہ بھرا ہوا تھا، کائی اگ گئی تھی اس کے اوپر. اب وہ پاسٹر بہت چوٹی کا سائنسدان گزرا ہے اس دور کے، جو عظیم سائنسدانوں میں سے عظیم ترین سائنسدانوں میں ہے. وہ ایک بڑا روشن دماغ اور ہر چیز کا جائزہ لیتا تھا. تو اس نے بجائے اس کے کہ ہم ہوتے تو اٹھا کے پھینک دیتے کہ جاؤ جی اس کو مانجو صاف کرو، اس نے اس کو الگ کیا اور محلول میں سے اس نے روشنی گزاری پھر. تو حیران رہ گیا کہ روشنی ایک طرف مڑ گئی ہے. اس نے کہا اس میں تو دونوں قسم کے برابر تھے، روشنی مڑ ہی نہیں سکتی. اور محلول کچھ کم ہوا تھا، فنگس جو ہوئی ہے اس کے اوپر. اس نے جب جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ فنگس جو رائٹ سپننگ تھے سب کو کھا گئی ہے. اس تیزاب کے جو دائیں طرف مالیکول گھوم رہے تھے ان سب کو چٹ کر گئی ہے، ایک بھی بائیں طرف والا نہیں اس نے لیا. آج تک سائنسدان یہ مسئلہ نہیں حل کر سکتے. موسٹ بیفلنگ تھنگس، اس کو کہتے ہیں سائیڈڈنیس. اب انسان کا حال سن لیں. اب روز کھاتے ہیں اورنج بھی، اور روز مطلب ہے کہ روزمرہ، اور لیمن بھی. کبھی آپ لیمن کھاتے وقت آپ کو خطرہ خیال ہوا کہ شاید اورنج کھا رہا ہوں؟ کیوں جی؟ کیوں نہیں؟ یہ خوشبو صاف پہچانی جاتی ہے. نمایاں فرق ہے اورنج اور لیمن کی خوشبو. اور دونوں کے اندر جو خوشبو بنانے والی چیز ہے وہ ایک کیمیکل لیمونین ایک ہی ہے. اس کا کیمیکل فارمولا ایگزیکٹلی ہر چیز وہی ہے. تو جب یہ دریافت ہوئی کہ یہ چیزیں گھوم رہی اور انسان زندگی کو پتہ لگ جاتا ہے، تو انہوں نے جب جائزہ لیا تو جو جتنے بھی مالیکول لیمونین کے لیمن میں پائے جاتے تھے وہ اگر بائیں طرف گھوم رہے تھے تو اورنج میں جتنے پائے جاتے تھے وہ دائیں طرف گھوم رہے تھے. اب پہلی بات، اورنج کے جو خلیے ہیں، جو اس کا مادہ جڑیں، انہوں نے سلیکٹ کیسے کیے؟ قدرت میں دونوں موجود ہیں، لیمونین بنانے والی چیزیں دونوں موجود ہیں. یعنی لیمونین دونوں نے بنائی، آخر اندر بنائی یا چوسی نیچے سے، جو بھی شکل تھی. لیمونین فری اویلیبل، ہر جگہ موجود، جس سے وہ جہاں بھی آپ لیمن کا پودا لگائیں دنیا میں وہاں وہ لیمن ہی بنتا ہے. اس لیے لیمونین ان کے سسٹم میں موجود ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اورنج ہمیشہ اگر رائٹ سائیڈڈ مالیکول والی لیمونین بناتا ہے تو لیمن ہمیشہ لیفٹ سائیڈ بناتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ انسانی ناک کو پتہ کیسے لایا جاتا ہے کہ رائٹ سائیڈ ہے کہ لیفٹ سائیڈ. انسانی ناک کے اندر جو خلیے ہیں جن کو olfactory glands کہتے ہیں، olfactory glands میں کوئی چیز ایسی دریافت نہیں ہو سکی کہ وہ سائیڈڈنیس کو پہچان سکے. روزمرہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لیمن اور اورنج کے متعلق
انسان کے گلینڈز صاف پہچان لیتے ہیں کہ یہ رائٹ طرف گھوم رہا ہے، یہ لیفٹ طرف گھوم رہا ہے، اور سائنسدان اپنی موسٹ ماڈرن لیبارٹریز میں یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ رائٹ طرف گھوم رہے ہیں. وہ ایکسٹرا فائن موسٹ الٹرا ماڈرن لیبارٹریز میں اس کے اسپن کا پتہ لگایا جاتا ہے. اب بتائیں ڈاکٹر صاحب، کوئی روح ہے کہ نہیں؟ وہ کیا چیز ہے جس نے اس کا پتہ کیا ہے اتنی گہرائی میں؟ جن کو پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ ان کو ابھی تک نہیں اس کا اندازہ کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے. کیمیکل ایک ہے، پانی ہے، پانی ہے H2O. وہ پہاڑ سے لیں آپ یا کنویں سے نکالیں، ایک ہی چیز ہے. اگر ایک پانی سے آپ کو الرجی ہو جائے اور کیمیکلی کوئی بھی فرق نہ ہو، 100% پیور واٹر جس کو آپ نے اسٹیرلائز کیا ہو ہر چیز سے، وہ پانی ہر دفعہ پہچانا جائے کہ یہ پانی فلاں جگہ کا، یہ فلاں جگہ کا ہے، اور فرق صرف یہ ہو کہ ایک میں مالیکول دائیں طرف گھوم رہے ہیں اور ایک میں بائیں طرف گھوم رہے ہیں. اور یہ اتنا باریک لیول ہے کہ انسانی نظام اکوپڈ ہی نہیں ہے اس کے لیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے. مگر مولڈ کر سکتی ہے معلوم، اور پک کرتی ہے خوراک اپنی کہ میں نے رائٹ سائڈڈ کھانے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انبلیویبل ہیں. اس میں اور بہت دلچسپ باتیں ہیں، مگر اس وقت میں باقی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. پھر آپ کو سوچنے کے لیے میں نے موقع دے دیا ہے کہ انسان اتنا کروڈ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی جو سائنس نے اس کو معلوم کیا کہ یہ اس کا ڈیفینسو سسٹم ہے، یہ فلاں سسٹم ہے، اس کا بلڈ کی سرکولیشن، دس اینڈ دیٹ، ان کے ریئیکشنز، یہ چیزیں اس سے بہت بارے ہیں، باہر کی چیزیں ہیں. کوئی انسان کا اعصابی نظام، دماغی نظام، خون کا نظام، سانس کا نظام وغیرہ وغیرہ ایٹم کی مالیکول کی کے اسپن تک نہیں پہنچ سکتا، مگر پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی. آپ کا ہو گیا سوال؟ ہاں میاں محمود احمد خان صاحب. یہ بھی حضور وہ پیش گوئی مسلم موت کے بارے میں آخری جو الفاظ ہیں کہ وہی پڑھ کے آئے ہیں. تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. اس سے اس کی مدد تو میرا خیال آپ کا انٹینا خراب ہے. خوب خود میں بھی روشنی ڈال چکے 2-3 دفعہ اس پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق میں نے درس میں بھی اور باہر خطبوں میں بھی جو مضمون بیان کیا، اس میں یہ بات کھولی تھی کہ ہر انسان کی استعداد کا ایک آخری نقطہ ہے. اس نقطہ استعداد سے وہ باہر نہیں جا سکتا. پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ استعداد ساری کائنات میں سب سے بلند تھا اور وہاں تک پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمپلیمنٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی استعدادوں کی انتہا تک ترقی کر جائے گا. جہاں تک وہ پہنچ سکتا تھا وہ پہنچ گیا. یاد آ گیا. ہاں یاد آ گیا. ٹھیک ہے. انسان کے جسم یہ کلام مسلم اسلام کا بتا رہا ہے کہ یہ نبی اللہ کا کلام ہے، عام آدمی کی کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا ان باتوں کی طرف. جی حضور، انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے مادی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے بات. روح چونکہ مادی نہیں ہوتی تو اس کو روح چونکہ مادی نہیں ہوتی تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے کیا قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ اس کو کون سی طاقت زندہ رکھتی ہے؟ جیسا کہ انسان اس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق، ذکر الہی، نیکی کی باتیں، یہ ساری روح کی غذا ہیں. لیکن جو لوگ گندے ہیں ان کی روحیں مر جاتی ہیں بیچاری ان معنوں میں کہ لوتھڑا سی بن جاتی ہیں، پھر تبھی ان کو عذاب ملتے ہیں نا. عذاب کا بھی تصور بڑا گہرا ہے. ایک اول جلول سا بچہ پیدا ہو جائے بیچارہ، اس کو صرف شعور رہے اور اس کا کوئی بھی حصہ عضو جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو، تو ساری عمر کے لیے اس کو بھی عذاب ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی عذاب ہے.
تو یہ محرومیاں جو بعد میں پیدا ہوں گی ان میں ایک یہ ہے کہ تو اندھا اٹھایا جائے گا. اس دنیا میں بھی اندھا تھا، وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اور اس قسم کی ساری محرومیاں جو انسان نے اپنی روح کو بخش دی ہوں اور پھر ایسے تعلقات اس کے قائم کر دیے ہوں جو ادنا تعلقات ہیں، وہی جہنم بنائیں گے. میں نے اس کی کئی دفعہ مثالیں دی ہیں. جس کو یہاں لوگوں کو عادت ہے، ہمیں شہر میں ملتے ہیں، پاپ میوزک کی ایسی عادت ہے کہ وہ کان میں ٹوٹیاں لگائے ہوئے دوڑ رہے ہوں تو ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، رہ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. اور اگر پاپ میوزک ان کو سنائی نہ جائے تو کیا حال ہوگا. اور ڈرگ ایڈکشن ہو گئی ہے، ڈرگ وڈرا کرو تو عذاب بن جاتا ہے. تو ہر بد چیز سے جو محبت ہے، یہی محبت دوسری دنیا کا عذاب بن جائے گی. سمجھیں؟ پھر اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت لمبا وقت چاہیے. دوبارہ وہ نجات اس وقت پائیں گے جب اس لائق ہوں گے کہ وہ جنت جس میں صرف اچھی چیزیں ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، آگے. حضور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کچھ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک چیز مجھے بڑی عجیب سی لگی. اچھا. وہ یہ تھی کہ الفاظ یہ ہیں، آن سلم کے حالات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ 12 یا 13 سال کی عمر میں پہلی بار شام گئے تو ایک عیسائی راہب بخیرہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے چہرہ کو دیکھ کر کہا، بحیرہ کہ مجھے اس میں نبوت کی علامت نظر آتی ہے. شام کے دوسرے سفر میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اس کی روشنی میں فیس ریڈنگ کے متعلق حضور سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے یہ جو واقعات ہیں اس قسم کے، ان کے متعلق بہت حد تک چھان بین ہونی چاہیے. اس زمانے میں کس نے رپورٹ کیا، یہ کس نے محفوظ رکھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وقت میں زندگی میں جو مخالفت یہ گواہی کیوں نہ دی. تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق احادیث میں جو روایت جگہ پا گئی ہیں وہ چھان بین کی محتاج ہیں. ایک صرف امکان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نجی محفل میں یہ بیان کیا ہو، اور تو کوئی صورت نہیں بنتی. یا سفر کا ساتھی ہو اس وقت کوئی جو موقع پر دیکھ رہا ہو. جہاں تک مجھے روایت یاد ہے، آپ نے تو بیان نہیں کیا، مگر اس میں یہ ذکر ہے کہ کوئی ساتھ تھا، اس نے اس کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے. 2 واقعات آپ نے بیان کیے. جی 2 ہیں. 2 میں سے دوسرا کون سا؟ یہ پہلا تھا جو یہ موجودگی والا، جس کا بحیرہ کا نام بھی ہے، اور ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جب ان کی 25 سال کی عمر تھی. ہاں وہ ہوگا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں اپنی ذات میں ہرگز تعجب کے لائق نہیں ہیں، اس پہلو سے کہ نیک لوگوں کے آثار ظاہر ہوا کرتے ہیں. اور حضرت صالح کو ان کی قوم نے کہا کنت مرجوون فینا، تجھ سے تو بڑی امیدیں لگی ہوئی تھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہندوستان کا عالم اسلام امیدیں لگائے بیٹھا تھا، یہاں تک کہ جو بعد میں شدید مخالف ہو وہ بھی عظیم الشان ٹریبیوٹ پے کر چکا ہے امیدوں کی وجہ سے. اور وہ صوفی جان محمد صاحب، احمد جان صاحب انہوں نے تو کہا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے. تو ایسے واقعات تو نظر آتے ہیں ہمیشہ. اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو تو ہرگز بعید نہیں. عرب امین کیوں کہتے تھے آپ کو، صدوق کیوں کہتے تھے؟ سارا آپ کا ماحول جانتا تھا کہ عام انسانوں سے مختلف انسان ہے. تو بحیرہ کا دیکھ لینا، اور چونکہ وہ راہب تھا اس کا اس قسم کی بات کر دینا کہ یہ نبی ہے، نبی اللہ کا چہرہ ہے، یہ بعید ہرگز نہیں، عین ممکن ہے ہو گیا ہو. مگر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی روایات کیسی آئی اور کیوں، کس طرح پہنچی، اور اس عرصے میں وہ کیوں بیان نہیں ہوئی جو نبوت میں مخالفت کا عرصہ تھا. سمجھ گئے؟ میں علم کی بات کر رہا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھ کے آئندہ نسلیں جو فیس ریڈنگ کریں گی
تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ شاید کوئی علم ہے یہ. وہ تو ہے، لیکن اصل فیس ریڈنگ کرتے ہیں صحابہ کو دیکھ کے لوگ یا غلاموں کو دیکھ کے. وہ جو ٹوائن بھی گزرا تھا پاکستان قادیان سے ہو کر، چوٹی کا مورخ، اس کی جو بابا روڑا صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے مشنوں کے نام پر. اس نے لکھا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص جو حیرت انگیز عظمت حاصل نہ کر چکا ہو، اس نے اتنی محبت کروا لی ہو اپنے آپ سے. اس لیے مجھے تو سب سے بڑا ثبوت اس کی عظمت کا یہ ملا ہے کہ وفات کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن نام آتے ضرور ہوتا ہے. تو اصل تو یہ چہرے ہیں. تصویر کے چہرے تو خاموش چہرے ہیں، وہ بہت صاحب فراست لوگ اس سے باتیں سنتے ہیں، مگر ہر آدمی سن نہیں سکتا. خاموش چہرے ہیں وہ. مگر زندہ انسان کا جو چہرہ ہے وہ بولتا پھرتا ہے ہر جگہ. حضور کو تجربہ ہوگا اس کا ذاتی. اس لیے جماعت کو جی ایسے چہرے، ہاں حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں. ان کے چہرے میں وہ بات تھی، اور صحابہ کے چہروں میں وہ باتیں تھیں جو آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ بولتی ہوئی باتیں تھیں. ان کے چند کلمات اثر کر جایا کرتے تھے. یہ عبد المالک راجہ صاحب کے والد راجہ عبد الحمید صاحب ہیں نا، انہوں نے اپنے والد کے متعلق مجھے بتایا تھا واقعہ کہ بڑی میں نے تبلیغ کی کوشش کی، بہت سمجھایا. کہتے سوال ہی نہیں پیدا، کٹر پکے. میں کہتا قادیاں چلو، کہتے جانا ہی نہیں. ایک دفعہ مولوی شیر علی صاحب کہتے ہیں وہاں آ گئے اتفاق سے. تو بڑے ارمانوں سے میں نے مولوی صاحب کو تیار کر کے دعوت دی. میں نے کہا یہ کچھ نصیحتیں کریں گے، کچھ دلائل دیں گے. وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، فارغ ہوئے. کچھ بھی نہیں کہا. جاتے ہوئے کہا کبھی قادیان آنا، بس ایک فکرہ. کہتے ہیں ان کی جانے کے بعد تیاری شروع کر دی. میں نے کہا بھائی آپ کو ہوا کیا ہے؟ ساری عمر میں جتنا بھی وقت زندگی گزری بڑے بڑے علماء سے ملایا، آپ کہتے ہیں میں نے جانا ہی نہیں. کہتے اس آدمی کی بات میں کوئی چیز تھی، ایک فکرہ. تو یہ ہے وہ روحانی تبدیلی جو بیان نہیں ہو سکتی دلائل کے ساتھ. وہ اپنے اندر ایک اپنی اندرونی طاقت رکھتی ہے. جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان پر زیادہ زور دیں ان باتوں پر. ٹھیک ہے. اصل میں تو مسیح علیہ السلام یہ زندہ چہرے بنانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. وقت ہو گیا. السلام علیکم. السلام علیکم.